اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، ڈاکٹر آصف اظہار آپ کے ساتھ۔ خواتین حضرات، اینیمیا یعنی خون کی کمی، اس کی مختلف قسمیں ہو سکتی ہیں، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر ہمارے ہاں جو خون کی کمی پائی جاتی ہے وہ ہے آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا، یعنی بدن میں فولاد کی کمی، اور یہ خصوصاً بچوں میں اور خواتین میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ اس کے علاوہ مردوں میں بھی یہ پائی جا سکتی ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں اینیمیا ہوتا ہے اور ان کو آئرن ریپلیسمنٹ دی جاتی ہے اور ان کا فرق جو ہے وہ اس حد تک نہیں پڑتا، یعنی ان کا بلڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کا ایچ بی نہیں بڑھتا۔ تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ مختلف وجوہات میں کچھ یہ بھی ہے کہ آپ کی ڈائگنوزس جو ہے، آپ کی تشخیص جو ہے وہ کریکٹ نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس بندے کو آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا نہ ہو اور آپ اس کو صرف آئرن ریپلیس کروا رہے ہوں۔ دوسرا جو کامنسٹ ٹائپ آف اینیمیا ہے وہ ہے پرنیشس اینیمیا، یعنی وائٹامن B12 اور فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے جو اینیمیا ہوتا ہے، جسے میگیلو بلاسٹک اینیمیا کہا جا سکتا ہے، وہ بھی دوسری قسم ہے اور یہ بھی کافی حد تک لوگوں میں پایا جا سکتا ہے۔ اب اینیمیا کی تشخیص اگر ہو جائے تو اس کے لیے موزوں ترین جو ڈرگ ہے اس کا انتخاب کر کے اینیمیا کو 2 سے 4 ہفتے میں اس کی امپرومنٹ ہو سکتی ہے اور تقریباً 2 ماہ میں وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو کہ بہت سے اینیمیاز ایسے ہوتے ہیں جو کہ مختلف دوائیوں کو رسپونڈ نہیں کر رہے ہوتے، ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ اینیمیا یا خون کی کمی ایسی ہوتی ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں، یعنی وہ آئرن ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ B کمپلیکس، وائٹامن B12 اور فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے۔ یہ ساری ڈیفیشنسیز یا یہ ساری کمیاں اگر آ جائیں تو آپ کو ان ساروں کو ایک ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف آپ ان کو آئرن سپلیمنٹ دیں اور وہ امپروو کر جائیں۔ بعض اوقات اینیمیا اگر امپروو نہیں ہو رہا تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ڈرگ آپ اس کو استعمال کرا رہے ہیں، آیا وہ آئرن ہے، کس فارم میں آئرن ہے۔ آئرن پولیمالٹوز کی فارم میں ہو سکتا ہے، آئرن سکروز کی فارم میں ہو سکتا ہے، آئرن بیس گلائسینیٹ کی فارم میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ڈرگ ہے اگر وہ آئرن کو رسپونڈ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ساتھ میں وائٹامن B12 اور ساتھ میں فولک ایسڈ کا استعمال اگر کرایا جائے تو جو مکسڈ اینیمیاز ہوتے ہیں، میگیلو بلاسٹک اور مائکروسیٹک اینیمیا، یہ دونوں یعنی آئرن ڈیفیشنسی، B کمپلیکس اور فولک ایسڈ کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ ایک ساتھ اگر آپ اس کو کریکٹ کر دیں تو ان کا ایچ بی لیول جو ہے وہ کافی حد تک اچھا ہو جاتا ہے۔ مالٹوفر جو ڈرگ ہے، جو سیرپ فارم میں بھی اویلیبل ہے، ٹیبلٹ فارم میں بھی اویلیبل ہے، اس میں نہ صرف آئرن پولیمالٹوز پایا جاتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس میں فولک ایسڈ اور وائٹامن B12 بھی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جامع کمبینیشن ہے کہ جو آپ کے بچوں میں نہ صرف آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا بلکہ اگر میگیلو بلاسٹک اینیمیا ہو، فولک ایسڈ ڈیفیشنسی اینیمیا ہو یا B12 ڈیفیشنسی اینیمیا ہو، اس کی بھی کریکشن ہو جاتی ہے۔ ایڈلٹس کے لیے ٹیبلٹس اور بچوں کے لیے اس میں سیرپ فارمز اویلیبل ہیں، جن کا استعمال کر کے جو آپ کے بچے ہیں یا آپ کے پیارے ہیں، ان کا جو خون کی کمی ہے، ان کا جو اینیمیا ہے، وہ آپ درست کر سکتے ہیں، وہ ان میں آپ بہتری لا سکتے ہیں اور ان کے جو سمٹمز اینیمیا یعنی خون کی کمی کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں آئرن کے، یقیناً جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، اگر آپ اورل آئرن لیتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ آتا ہے منہ میں، ساتھ ہی ساتھ کسی کو اینوریگزیا یا بھوک کی کمی ہو سکتی ہے، بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ متلی ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کو اس کے ساتھ گیسٹرائٹس یعنی وامٹنگ تک ہو سکتی ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں تو کچھ لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں کہ ان کو کانسٹیپیشن یعنی ان کا پیٹ سخت ہو جاتا ہے آئرن کے استعمال کے ساتھ، اور کچھ لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ آئرن کے استعمال کے ساتھ ان کا پیٹ جو ہے وہ نرم ہو جاتا ہے، ان کو دستوں کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ آئرن سپلیمنٹیشن کراتے ہیں، آپ اپنے پیشنٹس کے جو سائیڈ ایفیکٹ پروفائل ہے اس پہ ضرور آپ دیکھ لیا کریں۔ اگر آپ کے پیشنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں، آپ کا پیشنٹ جو ہے ایڈورس ایفیکٹس کا شکار ہو رہا ہے، تو آپ کسی دوسری کمبینیشن پہ جا کے اس کے جو ایڈورس ایفیکٹس ہیں ان میں کمی لا سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو دیر مت کیجئے، یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، ہمیں اپنے قیمتی آراء سے آپ ضرور آگاہ کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کی چوائس کے مطابق جو چیزیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو، جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ ہم آپ کے لیے سامنے لا سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔